الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز کی شادی کا واقعہ۔ ناظرین میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آ سکے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں نمایاں کمی یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ فارغ البالا کی صورت میں اسے لازمی قرار دیا ہے۔ ناظرین والا، جب ایک خادم نے یہ بات گوش گزار کی تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے بزرگان دین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی سبق دینے کے لیے شادی کر لی۔ ناظرین کرام، شادی کے سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ سلطان ہند رحمۃ اللہ کو خواب کے ذریعے تجدید سنت کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ کئی دن تک آزردہ خاطر رہے اور اپنے ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوب گئے تھے اور ہر لحاظ سے یہی سوچ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ سے کون سی سنت ترک ہوتی ہے۔ اچانک ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کا خیال آیا۔ اس طرح مضطرب ذہن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب و غریب راز ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اس رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خون معرکہ گرم رہا۔ اہل ہنود نے بڑی شجاعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر ملک خطاب کو فتح حاصل ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر یہ طے شدہ ہے کہ کفار کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر سلطان ہند رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم پوشی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک کنیز کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ میں کسی کنیز یا خادمہ کی حاجت نہیں رکھتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے ملک خطاب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرمایا، درویش کو عیاشی زیب نہیں دیتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خواہش سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کر دو۔ اسلام میں کسی کے ساتھ جبر کرنا جائز نہیں، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے کس اور مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ اگر شکست خوردہ افراد دوبارہ سرکشی پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں بھی پناہ دے دو۔ کفار کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ تاکہ اپنے لوگوں کے سامنے اسلام کے حسن سلوک کا ذکر کر سکیں۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے، لیکن ملک خطاب مسلسل اصرار کرتا رہا۔ وہ اس طرح سلطان ہند رحمۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا، یہ تمہاری قیدی ضرور ہے مگر تمہیں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں چاہیے۔ نفسانی مجبوریوں کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلے جائے گی۔ حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ بارگاہ سلطان ہند
رحمۃ اللہ سے اٹھا۔ اس نے مفتوح راج کماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اسے سمجھایا، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، یہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں بسر کروں۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ انکار نہ کر سکے۔ ملک صاحب خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا، قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کچھ دن بعد اس ہندو لڑکی نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اس کا نام امتہ اللہ رکھا اور پھر آپ رحمۃ اللہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی امتہ اللہ ایک نہایت پارسا خاتون تھی۔ آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس طرح تحریک اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بی بی امتہ اللہ کے بطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی صاحبزادی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان کی پاک باز عورتوں میں بلند ترین مقام ہے۔ سلطان ہند رحمۃ اللہ کے پائیتی میں آپ رحمۃ اللہ کا مزار مبارک ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔